احتساب کے نام پہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو کیس بنائے گئے تھے، ایک دھیلے کی آج تک کرپشن ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اثاثہ جات کا کیس تب بنایا گیا جب اکتوبر 2018 میں شہباز شریف صاحب گرفتار تھے اور نیب کی حراست میں تھے۔ جب ایک دفعہ گرفتاری کے دوران اثاثہ جات کا کیس بنا لیا گیا تھا اور ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرتے ہوئے دسمبر میں نیب کے پروسیکیوٹر کی طرف سے اثاثہ جات کیس کے دلائل دے کے ریمانڈ حاصل کیا گیا تھا، تو اس میں دوبارہ گرفتاری کا ایک تو جواز نہیں بنتا۔ نیب نے جو وارنٹ ایشو کیے گرفتاری کے لیے وہ بالکل قانونی اور اخلاقی طور پہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب رضاکارانہ طور پہ لندن سے واپس آئے، نیب کی انویسٹیگیشن میں شامل تفتیش ہوئے، ٹرائل کورٹ نے جب بلایا ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی حاضر ہوئے، کسی پیشی کا کوئی ناغہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومتی ترجمان جن میں ایک آئی جی بھی شامل ہے، یہ 5 یا 6 آئی جیز کی بات ہوتی ہے، یہ 7واں آئی جی ہے، یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے، اس کا نام شہزاد اکبر ہے۔ یہ جو جھوٹوں کا آئی جی ہے، جو سی سی پی او کو ساتھ کھڑا کر کے اس کا دفاع کرتا ہے، نیب کے کیسز کے حوالے سے اندرونی کہانی بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، آئے دن نیب کی انویسٹیگیشنز کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتا ہے، اس سے جھوٹا شخص کرائے ارض پہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ شہزاد اکبر نامی شخص جس کو ہم نے جھوٹوں کے آئی جی کا خطاب دیا ہے، اس کے کل کے بیان کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نیب کے اثاثہ جات کیس پہ بیان دینا اس کیس کو سیاسی بناتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ نیب کے اثاثہ جات کیس کے تانے بانے شہزاد اکبر سے ملتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے اثاثہ جات کیس کے حوالے سے جب بھی بات کی ہے، جھوٹی بات کی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ، الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور ابھی تک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ایک پائی کی کرپشن کسی سرکاری پروجیکٹ میں، کسی سرکاری فنڈ میں، کسی ٹینڈر میں، کسی ٹھیکے میں۔ اثاثے ان سے پوچھ رہے ہیں جن کی اتفاق فاؤنڈریز تھیں، اتفاق گروپ آف کمپنیز تھیں، 1935 میں کاروبار کا آغاز کیا۔ تو شہزاد اکبر صاحب، آپ جہانگیر خان ترین صاحب کو پوچھئے کہ وہ لندن سے کب واپس آ رہے ہیں۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ میں ان کا نام سر فہرست ہے، 100 ارب کا انہوں نے ڈاکہ مارا ہے، 56 کروڑ کی انہوں نے سبسڈی لی ہے۔ تو آپ کائنڈلی ان کا کیس نیب کو بھجوائیے، خسرو بختیار صاحب کا کیس نیب کو بھجوائیے، بلین ٹری سونامی کا کیس نیب کو بھجوائیے، عامر کیانی کی ادویات میں غبن کا کیس نیب کو بھجوائیے۔ آپ کی حکومت کے دوران پیٹرول، آٹا، چینی، ادویات، آپ نے ایک عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے ایک عام آدمی کے حق پہ ڈاکہ ڈال کے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ یہ ہوتی ہے کرپشن، اور یہ ہوتی ہے لوٹ مار۔ تو شہزاد اکبر صاحب، آپ پردیسی ہیں، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا آپ کا نام ای سیل میں ہوگا اور آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ انہوں نے جو کیسز بنائے ہیں، پہلے 2 کیس بنائے رمضان شوگر مل، گندا نالا اور آشیانہ کا، اس میں سپریم کورٹ تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا۔ نیب کو جو بیل کینسل کرنے کی ان کی اپیلز تھی سپریم کورٹ میں، وہ واپس لینا پڑی کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ اس کے بعد اثاثہ جات کیس میں انہوں نے الزامات کی بچھاڑ کی اور یہ الزام لگایا کہ شہباز شریف صاحب کا سارا کاروبار جو بچوں کا ہے وہ بے نامی ہے، اصل مالک یہ ہیں۔ تو یہ ہم نے نیازی سروسز لمیٹڈ کی طرح کا کاروبار نہیں بنایا۔ نیازی سروسز لمیٹڈ میں عمران خان نے کورٹ میں تسلیم کیا کہ
کہ میں اس کا اونر ہوں, اصل اونر میں ہوں. شہباز شریف صاحب کا کانٹیکٹ یہ رہا ہے, جو پچھلی پیشی پہ بھی کورٹ کو بتایا گیا کہ ان کے وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کے کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. 2014-15 میں جب گنے کی قیمت پنجاب میں 180 تھی, سندھ میں 160 کی قیمت اناؤنس کی گئی. شہباز شریف صاحب نے گنے کے کاشتکار کو فائدہ دینے کے لیے وہ 180 پر رکھی, جس سے مل مالکان کا نقصان ہوا. مل مالکان نے اپیلیں کی, اخبار اشتہارات دیے اور کہا کہ جی ہمارے کاروبار بند ہو جائیں گے, سندھ والوں کو زیادہ فائدہ ہے, ہماری ملیں نقصان میں چل رہی ہیں. اور اس کا قانونی جواز موجود تھا. سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر 2015 مارچ کا موجود ہے, جس میں یہ درج تھا کہ چینی کی قیمت سندھ میں 160 روپے ہوگی جو ملز کاشتکار کو ادا کریں گی, اور اس پہ 12 روپے کی سبسڈی ہوگی جو حکومت سندھ دے گی ملز کو, اور ملز پھر یہ سبسڈی آگے ٹرانسفر کریں گی کاشتکار کو. ہمارے پاس قانونی جواز بھی موجود تھا, مگر شہباز شریف صاحب نے وہ سبسڈی نہیں دی, نہ ہی گنے کی قیمت کم کی, جس سے اربوں کا نقصان ان کے بچوں کے کاروبار کو ہوا. اس کے بعد شوگر ملیں ایتھنول بناتی ہیں, ایتھنول جس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, اس پہ پنجاب کے صوبے میں 2 روپے لیٹر کا ٹیکس لگایا, جس سے شوگر ملوں کو بے پناہ نقصان ہوا. اس پہ بھی وہ کورٹ میں گئے. شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر حکومتی وکلا نے عدالت میں کہا کہ جی یہ کیس ڈسمس ہونا چاہیے, یہ ٹیکس لینا حکومت پنجاب کا حق ہے اور یہ 2 روپے ٹیکس شوگر ملوں کو ادا کرنا ہوگا. اس سے شوگر ملوں نے اربوں روپیہ ٹیکس ادا کیا, باقی کسی صوبے میں یہ ٹیکس نہیں تھا. موجودہ حکومت نے اگست 2019 میں یہ ٹیکس وڈرا کیا, وہ نوٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. تو جس شخص کے فیصلوں کی وجہ سے شوگر ملوں کو اور اس کے بچوں کے کاروبار کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہو, یہ اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کے بچوں کا کاروبار بے نامی ہے اور اصل میں اس کے نام ہے. شہزاد اکبر اور جھوٹے گل کو شرم آنی چاہیے اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے. قائد حزب اختلاف پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب, جن کی طبیعت پچھلے ہفتہ 10 دن سے ناساز تھی, ان کا پرسوں رات گئے کووڈ-19 کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, جس کے بعد کل میں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو ایک خط لکھا جس میں استدعا کی کہ ان کو فوری طور پہ ہسپتال شفٹ کیا جائے. کل چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک صاحب کے کیمپ آفس نے وہ درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا. وہ درخواست ہم نے آئی جی پریزنس کو, محکموں کو جمع کرا دی ہے. تحریری طور پر ابھی تک اس پہ ہمیں انکار نہیں کیا گیا, مگر ذرائع سے, حکومتی ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا. حمزہ شہباز شریف کیا بھارت سے آئے ہیں؟ کیا حمزہ شہباز شریف پر غداری کا مقدمہ ہے؟ ان تک ادویات کی فراہمی, کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے ڈاکٹرز کے زیر نگرانی رہنا از حد ضروری ہے. ابھی تک حکومت کسی آرڈر کا انتظار کر رہی ہے کہ پی ایم ہاؤس سے حکم صادر ہو اور حکومت پنجاب جو ریموٹ کنٹرول سے عمران نیازی اور شہزاد اکبر اسلام آباد سے چلا رہے ہیں, وہ وہاں سے آرڈر کا انتظار ہے کہ حکم صادر ہو, مگر ان کا کھوکھلا احتساب کا, نام نہاد احتساب کا نعرہ ان کی انسانیت پہ حاوی ہو جاتا ہے, اور ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. شریف خاندان کے باقی افراد کے بھی کووڈ ٹیسٹ کرائے گئے ہیں, ان کا بھی رزلٹ متوقع ہے, وہ جب آئے گا شیئر کر لیا جائے گا. مگر ہم پھر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں اور ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ پراپرلی ان کا علاج ہو سکے. اور یہ صحت پہ جو سیاست کی جا رہی ہے جھوٹوں کے آئی جی شہزاد اکبر کی طرف سے, اس کی مذمت کرتے ہیں, اور شہزاد اکبر کو یہ بات بھی باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے, یہ سدا نہیں رہتا.
किसी की सेहत पे इस तरह सियासत करना शर्मनाक है। और वफाकी काबीना के अरकान राना शहबाज गिल और साथ शहजाद अकबर जो झूठों का आईजी है, जिस तरह के बयानात इनकी तरफ से दागे जाते हैं, जिस तरह से ज़बान दराजी की जाती है, हमें जवाब देना आता है। हम चाहें तो आपके गिर्द घेरा इतना तंग कर दें कि आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, जिस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं। मगर हम अपने कारकुनान को, अपने मेंबरान को हमेशा सब्र की तलकीन करते हैं और हमारे लीडर की भी यही तरबियत है कि हम इखलाक का दायरा नहीं छोड़ते। मगर अगर आप बाज ना आए तो आप जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हम 10 गुना इससे ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। इसलिए मेरी ये हुकूमत पंजाब के हवाले से मैं मीडिया के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हमजा शहबाज को हस्पताल मुंतकिल करने में क्या मुश्किल है और उनको अस्पताल क्यों नहीं मुंतकिल किया जा सकता। कोविड-19 के हवाले से क्या कोट लखपत जेल के अंदर मुनासिब सहूलियात मौजूद हैं? क्या वहाँ पे कोविड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो मॉनिटरिंग कर सकें, जो निगरानी कर सकें? और अगर हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, हम क्लब चौक माल रोड लाहौर वजीर आला के दफ्तर का घेराव करेंगे और हम तमाम पाकिस्तान से वर्कर्स को कॉल देंगे कि वहां पे आके एहतजाजी मुजाहरा भी किया जाए, धरना भी दिया जाए। और ये सेहत का इशू है, इस पे हम सियासत नहीं करना चाहते। और अगर हमजा शहबाज शरीफ साहब को अगले 24 घंटों में अस्पताल शिफ्ट ना किया गया तो फिर नताइज की जिम्मेदार उस्मान खान बुज़दार होंगे और उनकी हुकूमत होगी। बहुत अगर हमजा को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? शहजाद अकबर पे आयद होती है जी, बिल्कुल। इसमें हम बड़े क्लियर हैं, जिस तरह के बयानात उनके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। कोविड-19 का मामला है, बहुत सारी कीमती जानें इसमें गई हैं और किसी भी शख्स को जो जेल में है, कोविड होने पर फौरी तौर पे अस्पताल शिफ्ट करना बनता था। मगर इस हुकूमत के सियासी इंतकाम की इंतहा है कि अभी तक इस पर फैसला नहीं कर सके। हुकूमत पंजाब के अफसरान चाहते हैं कि अस्पताल शिफ्ट किया जाए और इस पर कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं, रूल्स मौजूद हैं, मगर शहजाद अकबर की तरफ से इनको हिदायत हैं कि अस्पताल शिफ्ट नहीं करना। तो इस झूठों के आईजी का हम पूरा इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे बोले और इन लोगों को हम दिखा रहे हैं।